سپاہی صحابہ کے مرکزی صدر مولانا اورنگزیب فاروقی 1972 میں کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مصری خان کا تعلق ہند کو ریجن کے مشہور شہر ایبٹ آباد سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ اردو زبان کے علاوہ ہند کو اور پشتو بھی بڑی روانی اور تیزی سے بولتے ہیں۔ مولانا اورنگزیب فاروقی ابھی 13 سال ہی کے تھے کہ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھی۔ گھر میں دینی ماحول ہونے کی وجہ سے اس طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں لڑکپن میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر سننے کا موقع ملا۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے درس نظامی میں داخلہ لیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم نے جامعہ فاروقیہ کراچی میں درس نظامی کے لیے داخلہ لیا، اور مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے دورہ حدیث جامعۃ العلوم بنوری ٹاؤن کراچی سے کیا، اور وہ فراغت حاصل کرنے کے بعد مختلف مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب سپاہی صحابہ پاکستان کا عروج پورے پاکستان میں ہوا کرتا تھا۔ سپاہی صحابہ اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ عملی طور پر پاکستان کے 74 اضلاع پر سپاہی صحابہ کا قبضہ تھا، اور اس دور میں کراچی میں سپاہی صحابہ کے بڑے بڑے جلسے اور جلوس منعقد ہوتے۔ ان جلسے جلوسوں میں مولانا اورنگزیب فاروقی جلسے کے بینر لگاتے، پوسٹر اور اشتہار لگاتے ہوئے نظر آتے تھے، اور رات گئے تک جلسے کے اسٹیجوں کو بناتے سنوارتے نظر آتے تھے۔ ان دنوں میں کراچی میں اتنا کام تھا کہ سپاہی صحابہ کی مرکزی قیادت کو کراچی میں لگاتار آنا جانا ہوا رہتا تھا، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ تو کراچی میں ہی مقیم تھے۔ اور ان دنوں میں بھی مولانا اورنگزیب فاروقی کو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی نامور شخصیتوں کا اعتماد حاصل تھا۔ جب مولانا اورنگزیب فاروقی کراچی کے ایک چھوٹے سے عہدیدار سے کراچی ڈویژن کے صدر بنے تو اصل امتحان مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم کا اس وقت سے شروع ہوا۔ دسمبر 2012 میں مولانا اورنگزیب فاروقی پر گلشن اقبال کراچی میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سننے میں یہی آتا ہے کہ اس 2012 کے حملے میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب شدید زخمی ہوئے، اور ان کی زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرائیور، گارڈ 3 آدمی شہید ہو گئے، اپنی جان کی بازی دے گئے۔ تو اس وقت مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے ہاسپٹل سے زخمی حالت میں اپنا ویڈیو پیغام جاری کروایا۔ مولانا اورنگزیب فاروقی نے ہاسپٹل سے جو بیان دیا اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم انشاءاللہ اتنی محنت کریں گے کہ شیعوں کو ہمیں گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور مولانا کے اس بیان کو لے کر پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلوس کیے گئے۔ یاد رہے کہ 2013 کے جنرل الیکشن میں جب سپاہی صحابہ اپنے الیکشنی اور سیاسی محاذ پہ اتری، میدان میں آئی، تو اس وقت کراچی کے حلقہ PS 128 سے مولانا اورنگزیب فاروقی کو الیکشن کا اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا۔ مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز زور و شور سے کرنے لگے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب کراچی شہر پر MQM کا مکمل کنٹرول تھا، اور کوئی شخص MQM کو چیلنج کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2013 کے الیکشن میں مولانا اورنگزیب فاروقی ایک دبلے پتلے سے مولوی نے MQM کے مقابلے میں کمر کس لی، اور جب 2013 کے الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس میں مولانا اورنگزیب فاروقی نے MQM کے مقابلے میں MQM کے 23,496 ووٹ اور مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے ووٹ 21,000 پلس تھے۔ الیکشن کے دن میں مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر فائرنگ اور بم دھماکے ہوئے، جن کی وجہ سے الیکشن کا عمل فی الوقت روک دیا گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹ ڈالے گئے۔ وہ جو رزلٹ الیکشن لیٹ ہوئے بم دھماکوں کی وجہ سے، اس رزلٹ میں بھی مولانا اورنگزیب فاروقی 200 کچھ ووٹوں سے ہار گئے۔ اکتوبر 2014 میں سابق MN خلیفہ عبدالقیوم کی وفات کے بعد مولانا محمد احمد لدھیانوی نئے سرپرست اعلیٰ بنا دیے گئے، جبکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مولانا اورنگزیب فاروقی کو جماعت کا مرکزی صدر بنایا گیا۔